بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ وقال عز وجل فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ تعالیٰ کے کام ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک بہت اہم سوال ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں بالکل آغاز میں یہ مضمون ڈسکس کیا ہے، افعال اللہ کے، اللہ کے کام سے مراد کیا ہے۔ انہوں نے 3 کیٹیگریز متعین کی ہیں اللہ کے کاموں کی۔ ایک کیٹیگری ہے امر، دوسری کیٹیگری ہے تخلیق، اور تیسری کیٹیگری ہے تدبیر۔ امر وہی لفظ ہے جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کام، اور کمانڈ، یعنی اردو میں بھی یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ امر کی جمع جب اوامر کی جاتی ہے، امر اوامر، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمانڈز۔ اوامر و نواہی کہتے ہیں نا، امر بالمعروف، تو وہاں امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا، تو اس کی جمع آتی ہے اوامر، لیکن واحد وہی ہے امر۔ کبھی اس کی جمع امور بھی آتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام۔ میں نے بہت سے امور سر انجام دیے، یعنی میں نے بہت سے کام سر انجام دیے۔ تو یہاں جب امر آتا ہے تو اصل میں کمانڈ کے معنوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کا عالم یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ تعالیٰ کے امر کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ، تو اس سے سمپلی کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، دیر اٹ از، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو الفاظ نوٹ کر لیں۔ اذا اراد شیئا، ان یقول لہ، کن، اس کو
کو ہم انورٹڈ کاماز میں کر دیتے ہیں تاکہ نمایاں ہو جائے، انڈر لائن بھی کر دیتے ہیں۔ کن فیکون یہ عام بھی محاورے میں استعمال ہوتا ہے، تو علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے نا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ بہت خوبصورت شعر ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کے امر کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو اس سے سمپلی کہتا ہے ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ دوسری ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق، انگریزی میں ترجمہ اس کا کیا جائے گا کریشن۔ اب کریشن کی نیچر کیا ہے وہ بھی قرآن مجید کی میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ قاف کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم ہی نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ ایک تو یہاں بس صرف یہ وضاحت ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ 6 دن اللہ کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ اور قرآن مجید میں قیامت کے دن کی فگر جو ہے 50,000 سال کا ایک دن آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دنوں کے بارے میں ایک جگہ فگر آئی ہے کہ 10,000 سال کا تمہاری گنتی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہے۔ تو اگر یہ 10,000 بھی فگر مانی جائے تو کتنے سال ہو گئے اس کائنات کی تخلیق کے لیے؟ 60,000 سال جو تھے وہ لگے ہیں۔ اور یہ فگر ایسے ہی بس ملٹیپل کے معنوں میں بھی ہو سکتی ہے، اٹ میں بھی 60 ملین ایئرز بھی ہو سکتے ہیں اور 60 ٹریلین ایئرز بھی ہو سکتے ہیں، وی ڈونٹ نو۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ بہرحال اس سے ثابت ہوتی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا پروسیس ہے یہ ٹائم ٹیکنگ ہے۔ لہذا شاہ صاحب نے یہ وضاحت کی ہے، ان دونوں کو کمپیئر کیا ہے کہ امر کے اندر نمبر 1 اس میں کوئی پروسیس جو ہے ویزیبل پروسیس جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتا۔ نو ویزیبل پروسیس۔ نمبر 2 نو ٹائم انوالومنٹ، یعنی اللہ نے حکم دیا اینڈ دیر اٹ از، فوراً وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے امر کی شان ہے۔ اس کے مقابلے میں تخلیق جو ہے اس کے بارے میں بالکل اس کے اپوزٹ 2 چیزیں ہوں گی۔ تخلیق میں نمبر 1 اس میں کوئی پروسیس انوالوڈ ہوگا، پروسیس انوالوڈ، اور ٹائم ریکوائرڈ۔ اپوزٹ ہو گئے دونوں ایک دوسرے کے، یعنی اس میں کوئی ٹائم انوالومنٹ نہیں، اس میں ٹائم انوالومنٹ ہے۔ اس میں کوئی ویزیبل پروسیس نہیں، یعنی ویزیبل کی وضاحت میں کروں گا کہ کیوں میں ویزیبل کہہ رہا ہوں، جبکہ اس میں ویزیبل پروسیس ہوگا۔ جیسے انسان کی تخلیق، پریگنینسی جو ہے وہ 8, 9, 10 منتھس لیتی ہے، یعنی وہ کس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یعنی اے چائلڈ از بینگ پروڈیوسڈ، تخلیق ہو رہی ہے نا ایک بچے کی، اور ہم نے ایمبریولوجی میں اس کا سارا پروسیس اسٹڈی بھی کر لیا، تو ویزیبل پروسیس انوالو ہو رہا ہے اس میں، اور ٹائم بھی انوالو ہو رہا ہے اس کے اندر۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ تخلیق کا پروسیس ہے۔ جبکہ امر کے اندر کوئی ٹائم انوالو نہیں ہوتا، وہ تو اس آیت سے واضح ہو گیا۔ اچھا، پھر سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ 2 سورتیں ہیں جو تقریباً ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا آخری زمانہ ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کی شہ پر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تھے۔ جی نبی بنا پھرتا ہے نا، اس سے پوچھو کہ یہ روح کیا چیز ہوتی ہے، اور اس سے پوچھنا ذرا یہ اصحاب کہف کون تھے، اور
ذرا پوچھنا ذوالقرنین کے بارے میں. اب روح کے بارے میں بنی اسرائیل کو تو پتا تھا تورات اور انجیل کی بنیاد پر، لیکن قریش ہیڈ نو آئیڈیا کہ روح کیا چیز ہے. لہذا اگر یہ واقعی اللہ کا نبی ہے تو ہی شوڈ بی ایبل ٹو آنسر. پھر اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یہ بھی یعنی تاریخ بنی اسرائیل میں نون تھا، لیکن قریش کو اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا. اسی طرح ذوالقرنین بھی یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے آدمی تھے، قریش کو ان کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا. تو روح کے بارے میں جو سوال ہے، یعنی دو سوال سورہ کہف میں جواب دیا گیا، اصحاب کہف کا اور ذوالقرنین کا. روح کے بارے میں جو سوال تھا وہ بنی اسرائیل میں آیا، سورہ بنی اسرائیل میں یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی، یہاں لفظ امر پر نوٹ کیجئے، انہیں بتا دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، یعنی ایز کمپیئر ٹو تخلیق، تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. قل الروح من امر ربی، انہیں بتا دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور امر کے بارے میں یو ہیو ہارڈلی بین گیون اینی نالج، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ کیسے ہوتا ہے تمہیں کچھ پتہ نہیں. لہذا میں نے اس کو ویزیبل پروسیس کہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی پروسیس ہو نہ ہو، لیکن کم سے کم وہ ہماری ویژن میں یا ہماری گریسپ میں یا ہماری کمپریہنشن میں وہ علم جو ہے وہ نہیں آ سکتا. لہذا اس پر غور کرنا بھی فیوٹائل ایکسرسائز ہے اور اس کو زیر بحث لانا بھی فیوٹائل ایکسرسائز ہے. اگر ہم کوشش کریں بھی تو وہ ہماری گرفت میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ تمہیں اس کے بارے میں ہارڈلی کوئی علم دیا گیا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے تدبیر. تدبیر کے معنی سمپل پلاننگ. اچھا، اب کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. یہ جو میٹیریلسٹک اپروچ کے حامل لوگ ہیں وہ اگر اللہ کو مان بھی لیتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں. انہوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے دیندار لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے. مثلا نیچر کی اصطلاح استعمال کر کے انہوں نے بیوقوف بنایا ہے کہ عام جو مسلمان سمجھتا ہے کہ جی نیچر جو ہے یہ اللہ ہے، حالانکہ نیچر اللہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ از اے پرسونیفائڈ بینگ، وہ کوئی ڈیڈ بلائنڈ فورس کا نام نہیں ہے. ہی از پاورفل، وہ پاور نہیں ہے، وہ پاورفل ہے. ہی از اے پرسونیفائڈ بینگ، یہ ہمارا ایمان ہے. اچھا، اب وہ مان بھی لیتے ہیں تو پھر وہاں دوسری ڈنڈی کیا مارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کائنات کو بنایا اور اب بنا کر اس نے یہ پہیہ چلا دیا ہے، تو اب وہ خود بھی اس کی رفتار کو اور اس کی موومنٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. جسٹ لائک کہ آپ کے ہاتھ میں پہیہ ہے یا گیند ہے، لیکن ایک دفعہ جب آپ اس کو زمین پر لڑکا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ نو. یہ بھی ہمارا دین کا جو اہل سنت کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور ہے، یہ اس کے خلاف ہے. ہمارا دین کا تصور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اس تخلیق کے اس کائنات کے بارے میں تصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ کائنات بنائی اور اب اس کا ہر عمل، اس کا ہر مومنٹ جو ہے وہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. وہ پلان کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اب وہ اپنی اس پلاننگ کو کیسے ایگزیکیوٹ کرتا ہے، تھرو تخلیق کرتا ہے یا تھرو امر کرتا ہے، اٹ از اگین ہز ڈسکریشن. اللہ تعالیٰ کی یہ ڈسکریشن جب برقرار ہے کہ اس نے کیسے کرنا ہے. مثلا اولاد، عام جتنی بھی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے تخلیق کے تھرو ہوتی ہے، لیکن حضرت مریم کو اولاد دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوا کہ وہ امر سے دینی ہے. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہاں بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے، نہیں، وہ تدبیر اللہ کرتا ہے کہ فلاں کو اولاد دینی ہے، فلاں کو بے اولاد رکھنا ہے، فلاں کو بیٹے دینے ہیں، فلاں کو بیٹیاں دینی ہیں، اور باقی سب کو مکس کر دینا ہے.
بیٹے بھی دینے ہیں اور بیٹیاں بھی دے دینی ہیں. بڑا خوبصورت یہ مقام ہے سورہ شورا کا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو کمبائن کر دیتا ہے، یعنی مکسڈ آف سپرنگ دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. یہ اس کی ڈسکرپشن ہے، کوئی اس کو چیلنج کر سکتا ہے؟ نو. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ البدی بھی ہے نا، ذہن میں نا، البدیع. اور قرآن مجید میں فرمایا گیا بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا بدیع ہے. یہ بدیع وہی لفظ ہے جس سے بدعت بنا ہے، انوویشن. اچھا، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا بدیع ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ایکس نہیلو ہے. یعنی یہ جو تخلیق ہوتی ہے اس کا کوئی پروسیس ہوتا ہے نا. مثلا یہ بورڈ کیسے بنا؟ پہلے سے چپ بورڈ موجود تھا، فارمیکا موجود تھا، لکڑی موجود تھی، کیل موجود تھے. بڑھئی نے کیا کیا؟ اس میٹیریل کو خاص طریقے سے کاٹا، تراشا، اس کو فنش کیا اور ایک خاص فیشن سے اس کو جوڑ دیا تو یہ بورڈ وجود میں آ گیا. اور چپ بورڈ کیسے بنا تھا؟ وہ بھی پہلے سے ایک ایگزسٹنگ میٹیریل تھا کہ چپ بورڈ کی فیکٹری کے اندر تھرو اے سرٹن پروسیس ٹیکنگ سرٹن ٹائم وہ چپ بورڈ بنا تھا. ٹھیک ہے، پھر وہ چپ بورڈ کے اندر جو بننے میں جو میٹیریل تھا وہ بھی آسمان سے تو نہیں آیا تھا. یعنی وہ بھی کوئی برادہ ہے، کوئی لکڑی کے ٹکڑے ہیں، کوئی درخت کے حصے ہیں، وہ سب بھی ایک پروسیس کے تحت ہو کر آئے ہیں. تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ تخلیق کا ایک پروسیس ہے کہ جس کے تھرو یہ سب کچھ جو ہے وہ بن رہا ہے. لیکن جب اس کائنات میں اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا تو اللہ کریٹڈ سم تھنگ. وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں ابداع. کریشن ایکس نہیلو، انگریزی کے لیے اس کی اصطلاح جو ہے وہ ہے کریشن ایکس نہیلو، یعنی ٹو کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ. یعنی یہ بورڈ جو ہے یہ نتھنگ سے نہیں بنا، سم تھنگ سے بنا ہے نا. میں نے جیسے ایکسپلین کیا، جبکہ اس کائنات میں کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کا ایک امر آیا اور اس کے امر سے سم تھنگ واز کریٹڈ. اب ہماری جو ایسٹرونومی ہے وہ اس کو بگ بینگ وغیرہ کی طرف سے جاتی ہے کہ کچھ نہیں تھا، اب آپ بلیک ہول تک چلے گئے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں کچھ معلوم نہیں. مے بی ابھی ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ غلط ہو، لیکن اس حد تک تو بہرحال ہے کہ نتھنگ واز دیئر اینڈ فرسٹ آف آل سم تھنگ واز کریٹڈ. وہ کیا ہوا؟ ابداع ہوا تھرو امر، اور کچھ وجود میں آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا، اس میں کوئی تبدیلی آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ایک پروسیس جو ہے اس کے ذریعے سے اس کائنات کو اس فیشن میں کریٹ کر دیا. اب اس کے لیولز ہیں جس میں سٹڈی کیا جاتا ہے. مثلا اس کے بڑے بڑے لیولز جو ہماری سائنس کے اندر آتے ہیں، ایک ہے ایسٹرونومی، اس کے بعد پھر اسی کا ایک حصہ زمین ہو گئی. اب زمین کے اندر کیا کیا چینجز آئی وہ جیولوجی نے سٹڈی کر لیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر لائف، اس لائف کے اندر کیا ہوا یہ بایولوجی کے اندر آ گیا. اس بایولوجی کے پھر آگے دو حصے کے پلانٹس کے اندر کیا کیا چینجز آئیں اس کو بوٹنی نے سٹڈی کر لیا، اور جو لیونگ انڈیویجولز ہیں جان حیوانات وہ زوالوجی کے اندر آ گئے. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ تخلیق کے اس پروسیس کو سٹڈی کرتے ہیں. اب ہوا کیا کہ چونکہ انہوں نے اس کائنات کی تخلیق کے اس پروسیس کو ایک بلائنڈ آٹومیٹک پروسیس سمجھ لیا، لہذا اب اس پہ جو چینجز آتی ہیں ان کو ایکسپلین کرنا پڑا انہیں کہ یہ چینجز کیسے آئیں. لیمارک نے کہا کہ جی انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں وہ سپیشیز کو بدلتے ہیں، کہ تھا گھوڑا ہی
لیکن وہ کسی ایسے علاقے میں تھا کہ جہاں بہت اونچے اونچے درخت تھے، لہذا وہ گردن لمبی کرتے 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 وہ زرافہ بن گیا. ٹھیک ہے. اور ڈارون نے کہا کہ نہیں یہ نہیں مسئلہ. اصل میں کیا تھا کہ ریسورسز لمیٹڈ تھے اور تعداد جو تھی وہ لیونگ بینگ کی وہ زیادہ تھی، تو اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہوئی، اور جن میں سے سروائیول آف دی فٹسٹ ہو گئی. جو بہتر تھا اس نے دوسروں کو بھگا دیا یا مار دیا، اور فٹسٹ جب وہ سروائیو کر گیا. کس لیے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو بیچ میں سے نکال دیا. جبکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دو کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اللہ تعالیٰ کے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، تو سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، خواہ اس جیسے اور سمندر ہم لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ کلمات وہ ختم نہیں ہوں گے. وہ جو اللہ تعالیٰ کے آرڈرز ایشو ہو رہے ہیں کہ اب یہ ہو جائے، اب یہ ہو جائے، اب یہ ہو جائے، اب یہ ہو جائے، یہ اتنے زیادہ آرڈرز ہیں. یعنی یہ کوئی آٹومیٹک پروسیس سے یہ کائنات نہیں چل رہی، اللہ تعالیٰ کے احکام سے چل رہی ہے. تو لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اب آئیے اگلا حصہ. یہ تو وہ حصہ ہو گیا نا کہ جیولوجسٹ نے کیا سمجھا، یہ پروسیس ہوا. ٹھیک ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہوا ہو کہ جیسے جیولوجسٹ نے اسٹڈی کیا ہے یا جیسے ایسٹرونومسٹ نے اسٹڈی کیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ کوئی چیز بنی، پھر وہ سپلٹ ہوئی، پھر وہ بارشیں ہوئی، پھر وہ ٹھنڈی ہوئی، پھر وہ گرم ہوئی، پھر اس سے یہ بن گیا، پہاڑ ایسے بنے، ریت ایسے بنی، پانی ایسے بنا. مے بی ایسا ہی ہو، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے کہ اٹ واز ناٹ اے نیچرل آٹومیٹک پروسیس، بلکہ وہ خالق کائنات کے فیصلوں، اس کی پلاننگ کے تحت، اس کے فیصلوں کے تحت یہ ساری چینجز جو آئی ہیں. اگر یہ اس کو ان کر دیا جائے تو پھر یہ مومن کی طرز عمل ہو جائے گا، اس کو آؤٹ کر دیا جائے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ کافرانہ سوچ ہو جائے. اب اگلا حصہ دیکھیے. یہ جو امر ہے اس کا ظہور کہاں کہاں ہوتا ہے؟ پہلے تو ہم نے بھی اسٹڈی کر لیا. نمبر 1، یہ اب امر کی بحث ہم کر رہے ہیں کہ امر جو ہے اس کی ایگزیکیوشن کہاں کہاں ہے. نمبر 1 تو اس کی ایگزیکیوشن ہو گئی ابداع میں، کریشن ایکس نہیلو. دوسرا، یہ اس کو نمبر 1 رکھیں. نمبر 2، قرآن مجید سے ثابت ہو گیا روح. یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو روح ہے that also belongs to the category of امر. نمبر 3، الروح الامین کہا گیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. تو سارے فرشتے جو ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی اسی امر سے وجود میں آئے ہیں. ملائکہ، ملائکہ فرشتوں کا وجود جو ہے وہ بھی کریشن سے نہیں ہوا، امر سے ہوا ہے. اچھا، پھر معجزات کا ظہور کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ایک پروسیس بنایا ہے. اب ہمارے ہاں جو یعنی وہ جو میں نے کہا نا کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو اس سیکولر مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے بیٹھتا ہے تو وہ ساری بھی یہ جھک مارتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنا دیے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان قوانین کو چیلنج نہیں کر سکتا. یہ کر سکتے کا لفظ استعمال نہیں کرتے لیکن نہیں کرتا یہ وہ کہتے ہیں. اس پر ایک بڑی دلچسپ ہمارے ہاں ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی انفارچونیٹلی. یعنی انڈو پاک کی ہسٹری میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان ہیلدی ڈیبیٹ، یعنی کچھ تو ڈیبیٹس ہوئی نا کفار کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، جیسے شیخ احمد دیدات نے کام کیا، مولانا رحمۃ اللہ کرانوی نے کام کیا. لیکن کچھ ڈیبیٹس ہمارے یہاں گندی ڈیبیٹس بھی ہیں. دیوبندی بریلوی آپس میں لڑ رہے ہیں، اہل حدیث اور حنفی آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں. یہ میں ان کو گندی ڈیبیٹس کہتا ہوں.
انہی میں سے ہماری دو بڑی ٹاپ کی شخصیات کے درمیان ایک مناظرہ ہوا تھا، شاہ اسماعیل شہید کے درمیان اور کیا نام تھا ان کا، مولانا فضل حق خیرآبادی کے درمیان. یعنی حنفی علماء میں، حنفی غیر دیوبندی غیر بریلوی میں ایک بہت بڑی فگر تھی مولانا فضل حق خیرآبادی، بہت بڑے عالم تھے. ادھر اہل حدیث کے یعنی ٹاپ شاہ اسماعیل شہید تھے. تو ڈیبیٹ اس بات پر ہوئی کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ڈپلیکیٹ پیدا ہو سکتا ہے، کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر پیدا ہو سکتی ہے. اب اس میں اس حد تک بھی گئے، یعنی ایک گروہ کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ جو چاہے کرے، جیسے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا تو وہ کسی اور محمد کو بھی پیدا کر سکتا ہے with similar qualities یا even better. تو دوسرے میں ضد میں یہ تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے نظیر ہیں، اور اتنے بے نظیر ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ خود بھی چاہے تو وہ دوبارہ کوئی اور محمد پیدا نہیں کر سکتا. جب انسان ضد میں آ جاتا ہے، ڈیبیٹ میں آ جاتا ہے، تو ہی گوز ٹو دیٹ ایکسٹریم ٹو. ٹھیک ہے، تو ملائکہ بھی اس سے پیدا ہوئے. اچھا، اور بات جو میں کرنے لگا تھا وہ تھی معجزات، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا پروسیس بنایا ہے. اس پروسیس کا ایک پرنسپل کیا ہے کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے. ٹھیک. اچھا، اب جو اس مائنڈ کا آدمی ہے وہ کبھی اس بات کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا کہ سمندر پھٹ گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نکالنے کے لیے. لہذا تعبیر کیا کی؟ سر سید احمد خان صاحب نے تعبیر کی کہ یہ اصل مد و جزر کی کیفیت تھی، کہ جزر تھا تو بنی اسرائیل نکل گئے اور دوبارہ مد آ گئی تو فرعون اور آل فرعون جو ہے اس میں ڈوب گئے. جیسے معاذ اللہ یعنی فرعون اور آل فرعون کو مد و جزر کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ کیسی نان سینس بات ہے. سیدھی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو اپنا لیول مینٹین کرنا سکھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی اس کوالٹی کو سسپینڈ کر دیا. اللہ خیر صلی اللہ کسے کیا؟ اپنے امر سے کر دیا. کوئی ہے اس میں مشکل؟ ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح آگ جلاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو جلانا سکھایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اور قرآن مجید میں اس کی ڈسکرپشن دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا، یعنی کن اگر کسی مذکر کو کہنا ہو جا تو اس کی عربی ہے کن، اور اگر کسی مؤنث کو کہنا ہو جا تو اس کی مؤنث کیا ہے، اس کی عربی کیا ہے، کونی. کیونکہ آگ عربی زبان میں مؤنث ہے، نار عربی میں مؤنث ہے، لہذا ڈسکرپشن ہے اللہ نے فرمایا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور کمفرٹیبل ہو جا. And so she did. یعنی پورا کا پورا دین جو ہے، اگر آپ یہ بنیادی تھیمز جو ہیں ان کو ہضم کر لیں تو دین جو ہے وہ پورا کا پورا ایک دم آپ کے لیے کھل جائے گا، اور بہت سے جو مسائل جن کے لیے آپ بڑے پریشان رہے ہوں گے تو ایک دم آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. تو سارے کے سارے جو معجزات ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری سے آتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا امر، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا، کسی چیز کا فیصلہ کر لے، اذا اراد، یہ آیت بھی سب کو یاد ہی ہوگی، سورہ یاسین کی آیت ہے، اذا فانما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کی کہ امر کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. وی ڈونٹ، جیسے پہلے بات آئی تھی ان لیکچرز میں، دروس میں، کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیچ اللہ کہ تو میرا یہ کام کیسے کر. ٹھیک ہے نا، اللہ نوز ہز جاب ویری ویل. تو وہ تخلیق سے کرے، تدبیر سے کرے، امر سے کرے، لیٹ ہم ڈو ہز جاب. ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد رکھنی ہے کہ ہم تیرے محتاج ہیں، بندے ہیں، ساڈا خیال رکھیں. ٹھیک ہے جی. تو ابدا، روح، ملائکہ اور معجزات، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا، اب آئیے جہاں سے بات اصل میں چلی تھی وہ تھی تخلیق انسان. اب انسان کی تخلیق کے بھی دو کمپوننٹ ہیں انسان کے. ایک انسان کا کمپوننٹ جو ہے وہ ہے اس کا جسم،
جسم جمع روح. جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے انسان. جسم جو ہے اس کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک لیونگ باڈی ہے. یعنی جسم ہونے کے اعتبار سے ایک آبجیکٹ ہونے کے اعتبار سے یہ بھی آبجیکٹ ہے. ایک مکھی وہ بھی آبجیکٹ ہے, انسان بھی ایک آبجیکٹ ہے, لیکن مکھی, انسان, بھینس, مچھر, ٹھیک ہے جی, ہاتھی, یہ سب کیا ہیں؟ یہ لیونگ آبجیکٹس ہیں, لیونگ بینگز ہیں. اچھا, لیونگ بینگ میں اور غیر لیونگ بینگ میں فرق کیا ہے؟ یعنی اس کو کیمسٹری کی زبان میں کہیں گے تو وہ ان آرگینک ہے اور یہ آرگینک ہے. اچھا, آرگینک میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں سیلز ہیں اور ان کے اندر لائف کا تصور ہوتا ہے. لائف ہوتی ہے اور سیلز ہوتے ہیں, اور ہماری جو بھی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اعتبار سے جب سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ لائیو نہیں ہوتا. یہی تصور ہے. تو ہمارا جو انسان ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں, وہ ایک لیونگ باڈی اور روح کا مجموعہ ہے. یہ وضاحت میں کیوں کر رہا ہوں, یہیں سے بات جو ہے وہ شروع ہوئی تھی. جو سوال پوچھا گیا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح مر جاتی ہے اور باقی جانور جو ہیں پھر ان کا کیا ہوتا ہے؟ تو انسان, باقی جانور جو ہیں وہ کیا ہیں؟ باقی جانور صرف لیونگ بینگ ہیں. ان میں لائف تو ہے لیکن ان میں روح نہیں ہے. جبکہ انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک زندہ جسم پلس روح کا مجموعہ ہے. جب انسان پر موت واقع ہوتی ہے تو اس کی روح جو ہے وہ اس کے جسم سے نکل کر پرواز کر جاتی ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. پھر اس جسم کو اگر آپ غور کریں تو انسان کا جسم جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ کیسے بنتا ہے؟ یعنی یہ جسم تخلیق کے پروسیس سے بنتا ہے. یعنی آدھا ماں کی طرف سے آیا ہے, آدھا باپ کی طرف سے آیا ہے, اور اس کا تسلسل آدم علیہ السلام تک جا رہا کہ نہیں جا رہا؟ اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ یعنی آدم علیہ السلام سے ایک لیونگ سیل جو ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے ٹو می اینڈ ایون ٹو مائی آف سپرنگس. اس میں کوئی انٹرپشن ہے؟ نہیں ہے. اچھا, لیکن وہ وجود جو ہے, ایک تو وہ ایک سیل جو ہے وہ ایکس نہیلو نہیں ہے, بلکہ اس کی ایک ہسٹری ہے جو پیچھے سے آ رہی ہے, پلس فردر جو وہ ڈیولپ ہوتا ہے وہ بھی تخلیق کے پروسیس کے تحت ڈیولپ ہو رہا ہے نا. اللہ کا حکم تو شامل ہے اس میں. یعنی اس کی ماں جو ہے وہ جو خوراک کھا رہی ہے اسی سے وہ سیل جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر کے تو گرو کر رہا ہے, پھر اسی سے وہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے, اسی سے پھر وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے. تو سارا کا سارا وہ تخلیق کا پروسیس ہے, اور اس کی ساری کی ساری نائٹروجن ہو, کاربن ہو, فاسفورس ہو, زنک ہو, یعنی جو بھی اس کے کمپوننٹس ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ وہ سارے ارتھلی کانسیپٹ ہے کہ نہیں, کانسٹیچوئنٹس ہیں کہ نہیں ہے. لہٰذا یہ انسان کا جسم جو ہے یہ زمینی یعنی مٹی سے بنا ہے. قرآن مجید کا محاورہ اس کے لیے کیا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے, اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. پھر دفن ہونے کے بعد جاتا بھی کہاں ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ وہ مٹی میں دفن ہو جاتا ہے. اور پھر وہ جو سورہ قاف میں کہا گیا ہے کہ انہیں حیرانی ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, کہ یہ کہتے ہیں مذاق کے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے, اِذَا مِتْنَا جب ہم مر جائیں گے, وَكُنَّا تُرَابًا اور مٹی ہو جائیں گے, اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ تو کیا ہم کسی نئی تخلیق میں اٹھائے جائیں گے؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, یہ بڑی دور کی بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اس کا جواب دیا گیا ہاں قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، ہمیں معلوم ہے کہ زمین نے ان کے جسم میں سے کیا کھایا ہے، اور ہمارے پاس بڑا محفوظ ڈاکومنٹ ہے، یعنی ہمارے کمپیوٹرز پورا اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہم ایک حکم دیں گے، یعنی وہی امر سے پھر حکم آئے گا نا، اور زمین وہ سارا کچھ جو ہے اس جسم کو واپس کر دے گی، اور پھر نئے سرے سے انڈیویجول بن جائے گا۔ یعنی امر کو اگر آپ بھولیں گے نہیں تو ایوری تھنگ از کمپریہینڈیبل، سمجھ میں آ جاتی ہے ساری کی ساری چیز۔ تو ہم زمین کو ایک حکم دیں گے کہ کر واپس جڑا کچھ کھا دے گا، اور کیا مجال ہے، جیسے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور پانی اپنا لیول مینٹین کرنا چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی زمین اگینسٹ دا فزیکل لا ہمارے حکم سے وہ سب کچھ جو ہے واپس کر دے گی، اور پھر وہ ایک جسم جو ہے پورا لیونگ جسم وجود میں آئے گا، اور ہم دوبارہ روح کو اس کے اندر ڈال دیں گے، پھر انسان انڈیویجول ہو جائے گا۔ پھر روح چونکہ امر سے متعلق ہے، اس میں ٹائم فیکٹر جو ہے وہ 0 ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا۔ اچھا، اب خواب میں کیا ہوتا ہے، یعنی اس کو سورہ زمر میں کہا گیا ہے نا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جس وقت انسان مرا نہیں ہوتا اپنی نیند میں۔ اچھا، اب نیند کا ایکسپیرینس ہم سب کو ہے، نیند میں کیا ہوتا ہے، ابھی وہ ٹائم کا ڈفرنس میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کا بھی آپ تجربہ خود کرتے ہیں ہر روز۔ میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا بیٹھا ہوا، رات 12 بج کا بھی میں نے ٹائم دیکھا تو 12:30 تھے۔ اس کے بعد مجھے اونگ آئی، اور اونگ آئی تو ایک دم جب میں جاگا تو ٹائم کیا تھا، 12:30 اور 30 سیکنڈ تھے۔ لیکن اس اونگ کے دوران مجھے خواب میں جو ایکسپیرینس ہوا وہ ہمارے اس دنیا کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے سالوں پر محیط تھا، isn't it؟ تو روح کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی اس دنیا کے ٹائم فریم سے آؤٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے روح کو قبض کرتا ہے موت کے وقت بھی اور نیند کے اندر بھی۔ یعنی ہمارا لیونگ باڈی جو ہے وہ تو بیڈ پر پڑی ہوتی ہے، سانس لے رہی ہوتی ہے، خراٹے بھی لے رہی ہوتی ہے، دل جو ہے وہ بھی دھڑک رہا ہوتا ہے، نبض بھی چل رہی ہوتی ہے، یعنی لنگز بھی کام کر رہے ہیں، کڈنیز بھی کام کر رہے ہیں، لیور بھی کام کر رہا ہے، برین بھی کام کر رہا ہے، ٹھیک، دل بھی دھڑک رہا ہے، ایوری تھنگ از دیٹ آف اے لیونگ باڈی۔ لیکن روح جو ہے وہ جسم سے اللہ تعالیٰ ڈیٹیچ کرتا ہے، ڈیٹیچ کر کے اس کو کوئی ایکسپیرینس سیر کرا کے لاتا ہے، یعنی ہزاروں میل کی سیر کر کے آتا ہے۔ یعنی خواب میں آپ کو اس 15 سیکنڈ کے اندر یا 30 سیکنڈ کی جو آپ کو اونگ آئی ہے، بعض اوقات آپ امریکہ سے ہو کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو چاند کے زیادہ خیال آتا ہے ممکن ہے وہ چاند سے بھی ہو کے آ جائے، لیکن بہرحال ایک ایکسپیرینس تو ہوتا ہے نا انسان کا۔ لیکن اب آپ اس کو ہمارا جو اس زندگی کا ٹائم فریم ہے اس میں آ کے فٹ کریں گے تو اس میں تو گزرے سے صرف 30 سیکنڈ، اور وہ 30 سیکنڈ بھی میں نے وہ آپ کو نوٹ کروائے ہیں کہ جو آپ کے ٹائم دیکھنے کا وقت ہے۔ ممکن ہے آپ کو جو اونگ آئی ہے اس میں وہ 1 سیکنڈ کی ہو یا 10 سیکنڈ کی ہو، لیکن اس دنیا کے ٹائم گھڑی کے مطابق وہ 10 سیکنڈ اس روح کے اس ایکسپیرینس کے اعتبار سے، اس سیٹ اپ کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لمبا چوڑا ہے۔ تو یہ روح کا ایکسپیرینس ہے۔ تو روح جو ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، اور انسان کا جسم جو ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے۔ موت میں کیا ہے، 2 کام ہوتے ہیں موت میں۔ انسان کی جو لیونگ باڈی ہے وہ لائف فنکشن چھوڑ دیتی ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے سیل، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح جو ہے وہاں سے نکال کر وہ کسی اور جگہ لے جائی جاتی ہے۔ اور جب قیامت کا منظر ہوگا تو 2 کام ہوں گے، پھر جسم کو، زمین کو حکم ملے گا کہ ریپروڈیوس دا مین اگین، یعنی جو کچھ تم نے اس سے حاصل کیا ہے واپس کر دو، جسم بن گیا، اور پھر لیونگ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ امر کے تحت، اور روح آ کر دوبارہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دی جائے گی۔ یہ آخرت ہے۔ اچھا، اس دنیا میں جو انسان کی پہلی تخلیق ہے اس میں روح کا کنیکشن کیسے ہوتا ہے وہ بھی احادیث کے اندر بہت واضح کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی تخلیق اس کے رحم مادر میں، یعنی مدرز ووم میں پہلے 40 دن ہوتی ہے نطفے کی شکل میں، پھر 40 دن ہوتی ہے علقہ کی شکل میں،
پھر 40 دن ہوتی ہے مضغہ کی شکل میں. اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کوئی سٹیجز ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ سٹیجز وہ ہوں گی کہ جو اس وقت معروف تھیں، وہ آج کی سائنس کی زبان میں تو نہیں، اس وقت کی عربی زبان میں جو رائج الفاظ تھے انہی کے اندر قرآن مجید یا حدیث میں بات کی جاتی ہے. اور کتنے ہو گئے؟ 40 جمع 40 جمع 40، 120 دن ہو گئے. اور پھر ایک فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی روح، وہ جو کسی کولڈ سٹوریج میں پڑی ہوئی ہے، وہاں سے لا کر اس ڈیولپنگ باڈی کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہے. اور پھر اسی دن جو ہے اس کی تقدیر کے بارے میں بھی باقاعدہ ان بلیک اینڈ وائٹ جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اس کو رزق کتنا ملے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اور سب سے بڑی بات کہ شقیٌ او سعید، کہ یہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا. یہ بھی اسی وقت جو ہے وہ ان بلیک اینڈ وائٹ، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے لیکن اب وہ بلیک اینڈ وائٹ میں بھی باقاعدہ کسی جگہ نوٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے اس دنیا میں واقع ہوتا ہے. تو یہ پورا کا پورا جو ہے وہ پروسیس ہے تخلیق کا. اچھا، اسی میں ایک اور بات جو ہے اب سمجھ لیجئے آج کے ہمارے سبق کے اعتبار سے، انسان کی تخلیق کے بارے میں ہمارے سائنس میں بھی دو تصورات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. ایک میوٹیشن تھیوری ہے، ایک ایولیوشن تھیوری ہے. میوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور ایولیوشن یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس سے گزر کر، یعنی وہ اسی پروسیس کے ساتھ اٹیچ کیجئے کہ وہ سم تھنگ واز کریٹڈ، یعنی اس سم تھنگ سے نیچے اترتے 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 زمین بن گئی، یعنی ایولیوشن کے اعتبار سے. پھر اس زمین پر مٹی اور پانی کے ملاب سے دلدل پیدا ہوئی، اس دلدل سے لائف کا آغاز ہو گیا، وہاں سے لائف کا آغاز ہوا، اور اس لائف کے آغاز سے پھر ایولیوشن کا ایک پروسیس جب وہ شروع ہوا، اور پہلے یونی سیلولر اینیمل بنے، پھر بائی سیلولر ہو گئے، پھر ملٹی سیلولر ہو گئے، پھر اس کے بعد بڑے ہو گئے، پھر میملز آ گئے، پھر میملز میں بھی ٹاپ پر انسان آ گیا. اب اس میں یعنی اس بات کی تو آپ کو نفی جو ہے وہ ذہن میں ساتھ ساتھ رکھنی ہوگی کہ ناٹ ود این آٹومیٹک پروسیس. اگر ایسا ہوا بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس کن فیکون کے ان کلمات کے عمل کے تحت ہوا ہے، اور اگر آپ ڈائریکٹلی مان لیں تو ویسا ہوا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر اگر آپ 4 لیولز آف کریشن کو سمجھ لیں، whether you believe in evolution or you don't، 4 لیولز آف جو یعنی ہے نا کریشن کے، ان کو آپ کو ضرور سمجھ لینا چاہیے. پہلا لیول ہے فزیکل آبجیکٹس کا. فزیکل آبجیکٹس کی نیچر کیا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹن سے بڑھ کر کسی نے اس کو نہیں سمجھا کہ an object at rest will remain at rest and an object in motion will remain in motion until and unless there is an external force acting upon it. اس میں جو کی ورڈ ہے وہ ہے external force. Until there is an external force acting on it. یہی ہے فرسٹ لا آف موشن، ایسی ہے نا ورڈنگ اس کی کہ جو جسم ساکن ہے وہ ساکن رہے گا، جو متحرک ہے وہ متحرک رہے گا جب تک اس پر کوئی بیرونی قوت اثر انداز نہ ہو. یعنی یہ فزیکل آبجیکٹ ہے، یہ پڑا ہے، اس کو میں دھکا دوں گا تب تو یہ ہلے گا، یا کسی اور فورس سے ہوا کا جھونکا آئے تب تو یہ ہلے گا، ورنہ یہ اپنی جگہ سے موو نہیں کر سکتا. دس از دا فرسٹ لا آف موشن. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ لیونگ بینگز آ گئے. یعنی اگر آپ ایوولوشن پہ بلیو نہیں کرتے تو آپ یوں کہیں گے کہ یہ آپ تیر نہ بنائیں، آپ یوں سمجھے کہ پھر ایک سٹیج ہے یا ایک کیٹیگری ہے، سٹیج نہ کہیں. دین دیر از اے کیٹیگری آف لیونگ بینگز یا ایگزسٹنگ تھنگز کہ جو لیونگ تھے، مثلا پلانٹس. اب پلانٹس میں اور فزیکل آبجیکٹس میں کیا فرق ہے موومنٹ کے اعتبار سے؟ انٹرنل فورس آ گئی نا. یعنی یہاں پر کیا تھا؟ وداؤٹ این ایکسٹرنل فورس دیر واز نو موومنٹ پاسبل. یہاں کیا ہوا؟ ایک انٹرنل فورس کی بنیاد پر موومنٹ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اب تیسری کیٹیگری کو کنسیڈر کریں، وہ کیا ہے؟ اینیملز. ان میں کیا ہوا کہ یہی جو موومنٹ آن دیئر اون تھی وہ اور زیادہ جو ہے وہ فریکوینٹ بھی ہو گئی اور فری فرام دس بھی ہو گئی. یعنی ایک پلانٹ جو ہے ٹھیک ہے، اس کا تنا جو ہے وہ اوپر کو جا رہا ہے، جڑیں نیچے کو جا رہی ہیں، لیکن وہ اپنی باڈی لی تو فکس ہے نا ایک جگہ پر، یہاں سے یہاں موو نہیں کر سکتا.
لیکن اینیملز میں کیا ہو گیا، یعنی یہ جو لا تھا یعنی آلموسٹ 100% چیلنج ہو گیا کہ مچھر نے اسٹریٹ اپورڈ موومنٹ بھی کر کے دکھا دی، فارورڈ موو کر کے بھی دکھا دیا، دائیں بھی اور بائیں بھی، اور شاید کوئی جانور ایسے بھی ہوں جو ریورس بھی چلتے ہوں، انسان بھی چلتا ہے اور دوسرے جانور بھی چلتے ہیں، تو ساری موومنٹ جو ہیں وہ پاسبل ہو گئیں، اور گویا یہ جو فزیکل آبجیکٹس کی لمیٹیشن تھی وہ یہاں آ کر ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا، وہ مسئلہ کیا تھا کہ اینیملز کے اندر کچھ انسٹنکٹس تھیں، وہ مسئلہ یہ تھا کہ اینیمل کے اندر کچھ انسٹنکٹس تھیں، کھانا، بھوک لگتی ہے ان کو، پیاس لگتی ہے ان کو، غصہ آتا ہے ان کو، اور سیکسول ارج ہے ان کے اندر، یعنی ان کی جو لائف کی سروائیول ہے، یعنی آبجیکٹ کی حیثیت سے نہیں، اب لیونگ بینگ کی حیثیت سے ان کی سروائیول کے 4 یہ بنیادی یعنی پلرز ہیں کہ جن پر لائف جو ہے وہ سروائیو کر رہی ہے۔ کھانا، یعنی ایک لیونگ بینگ کھانا چھوڑ دے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ ڈیتھ۔ پینا چھوڑ دے تو ڈیتھ، اور ریٹیلیٹ کرنا بالکل چھوڑ دے تو اس پر دوسرا غالب آ کر اس کو مار جائے گا، اور موت اس کو بہرحال آنی ہے، اگر یہ ریپروڈیوس نہیں کرے گا تو اس کا وجود ٹوٹلی ختم ہو جائے گا۔ اب ریپروڈکشن کی شکل میں اس کو ایک ری ایشورنس ہے کہ چلو میں نہیں، میرا پتر تو ہوئے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ 4 انسٹنکٹس ہیں جن کی بنیاد پر اس کا جو لیونگ وجود ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اینیمل نے ان لیمیٹیشن میں اپنے آپ کو آزاد کروا لیا ہوا ہے، یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے تو اس کو آزاد رکھا ہے، لیکن یہ خود اینیمل کے پاؤں کی بیڑیاں ہیں۔ ایک جانور کو جب بھوک لگ جائے تو اس کے پاس، اور اس کا کھانا اس کی اپروچ میں ہو، تو جانور کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے، ہے نا۔ جنہاں لوگوں نے مجھ پالی کدی انہوں نے یاد ہونا کہ جو کھرلی دے وچ توڑی پائی نا، تے توڑی تے آ کے گتاوے دی بالٹی الٹائی، تے 10 سال ہو گئے مجھ نو یہ ایکسپیرینس لیندے ہیں، انہیں منہ ضرور مارنا گتاوے نو، کہ وہ ایک لذیذ سالن ہے نا، رکھا کھان نو دل کردا ہوتا، تسی یا انہوں چپیڑ مارو گے یا سوٹی مارو گے، تے بہت ہی اگر اوکھی ہوئے تو انہوں پرلے کھلے تے بن کے پھر پہلے مکس کرو گے، تاں لے آؤ گے تے گل بنے گی۔ انٹرنلی ایک بھینس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے، جبکہ اس کو بھوک بھی لگی ہوئی ہو اور اس کی پسند کا کھانا بھی اس کے سامنے ودن اٹس اپروچ موجود ہو، اللہ کہ کوئی ایکسٹرنل طاقت اسے کھانے سے روک دے۔ ایک جانور کو پیاس لگی ہوئی ہے، گھوڑا ہے، پیاسا ہے، اور گندے پانی میں وہ منہ مارتا ہے، تب اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پینے سے روک سکے، یعنی اس کا منہ پانی تک پہنچ سکتا ہے اور پیاس بھی لگی ہوئی ہے، ایک دم بیمار ہے، پیاس اس کو لگتی نہیں۔ اب اس کا مالک اس کی باگ کھینچ کر اس کے منہ کو پانی تک نہ پہنچنے دے تب تو وہ پانی پینے سے روک سکتا ہے، ورنہ اس کے پاس انٹرنلی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک جانور کو غصہ آ جائے اور اس کے دشمن تک اس کی اپروچ ہو تو اس کے پاس انٹرنلی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے سے ریٹیلیٹ کرنے سے روک سکے۔ اینڈ لائک وائز اس پر شہوت آ جائے، اس کو جنسی جذبہ اس کے اندر ابھر آئے اور اس کی میٹ اس کی اپروچ میں ہو تو اس کے پاس انٹرنلی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سیکسول ایکسپریشن سے روک سکے۔ یہ ہے جیسے یہ تھا نا فزیکل آبجیکٹس، یہ ہے گویا اینیمل بینگ۔ اور اب اینیمل بینگ کا سردار کیا ہے؟ یہ ہے جی انسان۔ انسان کی نیچر کیا ہے؟ یعنی فزیکل آبجیکٹس کے تو حاوی ہے ہی ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے لیونگ بینگ، لہذا سارے کیریکٹرز لیونگ بینگ کے اس کے اندر موجود ہیں۔ اسے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، غصہ بھی آتا ہے اور اس کے اندر جنسی جذبہ بھی ابھرتا ہے۔ لیکن دوسرے حیوانوں میں اور انسان میں فرق کیا ہے
کہ اس کی یہ ساری انسٹنکٹس اس کے کنٹرول میں ہیں. بھوک لگی ہوئی ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہوا ہے، فریج بھرا ہوا ہے طرح طرح کی نعمتوں سے، ٹھنڈا پانی بلکہ کئی قسم کا موجود ہے فریج کے اندر، لیکن آپ اپنے فیصلے سے کھاتے اور پیتے ہیں. isn't it؟ ٹھیک ہے نا؟ جذبہ ابھرتا ہے، لیکن آپ پرسن کا بھی انتخاب کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ میری بہن ہے، حالانکہ فزیکلی تو شی از سملر ٹو دا وائف، لیکن آپ یعنی چوز کرتے ہیں نہیں نہیں یہ میری بہن ہے. اور ایون وائف کے ساتھ بھی آپ ٹائمنگز کا بھی کرتے ہیں کہ نہیں نہیں سب لوگوں کے سامنے ہے، میں نے کوئی سیکسول ایکسپریشن نہیں دینا. یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہے کہ ساری اینیمل انسٹنکٹس تو موجود ہیں، لیکن اسے ان پر کنٹرول ہے. کیسے خراج تحسین پیش کیا جائے اقبال کو؟ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، انڈیپینڈنٹ ہے نا اللہ تعالیٰ کا وجود، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ خلیفہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے، اس کا کوئی اور ویک پوائنٹ نہیں ہے. یعنی نہ یہ جو ایکسٹرنل فورسز ہیں یہ اس کا ویک پوائنٹ ہے، نہ اندر کے اینیمل انسٹنکٹ اس کا ویک پوائنٹ ہے. ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو چیز ریکگنائز کی ہے، یعنی آپ ایوولوشن کو مانتے ہیں یا میوٹیشن کو مانتے ہیں، بہرحال آپ کو اس کمپیریزن سے یہ بات پہلے ریئلائز کرنی چاہیے کہ انسان ایک انڈیپینڈنٹ وجود ہے. اور پھر ہی آپ یعنی انسان کی عظمت کا یعنی صحیح طرح یعنی اپریشیٹ کر سکتے ہیں. وہ جو غالباً شیخ سعدی کا شعر ہے کہ باخبر شو آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. تو مقام آدمی انسان کیا ہے؟ فرسٹ وی ہیو ٹو ریکگنائز. تو انسان کون ہے؟ یعنی نہ تو وہ ان حدود کا پابند ہے اور نہ وہ انٹرنلی جو اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ ان کا بندھا ہوا ہے، بلکہ ان سب سے آزاد ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی شریعت بھیجی اینیملز کی طرف، نہ پلانٹس کی طرف، نہ فزیکل آبجیکٹس کی طرف، اس لیے کہ وہ تو آزاد ہیں ہی نہیں، وہ تو پروگرامڈ ہے نا. یعنی کسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نیچر بنائی ہے اس سے آؤٹ گرو کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ وجود صرف انسان تھا، لہذا اس کو انڈیپینڈنٹ پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی. اب روح کے اندر کیا ہے؟ ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ عالم امر کی چیز ہے، عالم خلق کی چیز نہیں ہے. اچھا، اب اس روح کی بنیاد پر یعنی اسی کو یوں سمجھیے کہ اسی سٹیج پر وہ انسان کا نفس جو ہے جسے قرآن مجید پھر قلب کہتا ہے، وہ قلب بھی حیوانوں کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس صرف ایک ہی قلب ہے کہ جو پمپ کرتا ہے، لیکن وہ قلب جس کے لیے کہا گیا کہ انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، کہ انسانوں کی یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ابو جہل کی یہ آنکھیں اندھی نہیں تھی، ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، بلکہ اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. تو وہ قلب ہے، اس قلب کے اندر پھر روح آ کر سرایت کرتی ہے. اس قلب کے اندر آ کر وہ روح سرایت کرتی ہے، اور پھر اب اس روح کی وجہ سے قلب کے اندر کیا کیا پیدا ہوتا ہے؟ نمبر 1، اللہ کی معرفت اور محبت. مثنوی مولانا روم کا اصل موضوع چونکہ روح تھا نا، تو وہ آغاز کیسے کرتے ہیں کہ خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست، یہ جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں میوزک کے، یہ اس کی اصطلاحات ہے نا، تار، چوب. تو خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست، از کجا میں آید ہی آواز دوست، کہ یہ جسم جو ہے یہ تو 100% فزیکل وجود ہے، لیکن اس کے اندر وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وہ جو دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ روح کی بنیاد پر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو روح ودیت کی ہے، کیونکہ روح اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشبو ہے. تو اس کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز کرتا ہے، اس کی محبت کو محسوس کرتا ہے. اور وہ جو عہد الست تھا وہ بھی روح کے ساتھ ہوا تھا نا، ٹھیک؟
تو اب چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، مانا تھا کہ تو میرا رب ہے، لہذا اس کی بنیاد پر اس دنیا میں آ کر بھی انسان کو وہ تلاش ہوتی ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں، مالک میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، کہ انسان اس دنیا میں آئیڈیل کو ڈھونڈتا رہتا ہے، حالانکہ ایکسپیرینس میں آئیڈیل تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اصل میں وہ آئیڈیل کی تلاش کس کی تلاش ہے؟ وہ رب العالمین کی تلاش ہے۔ تو اللہ کی معرفت جمع محبت اور خیر اور شر کی تمیز، یعنی کیسے پتہ چلتا ہے مجھے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، حالانکہ اس جسمانی وجود کے اعتبار سے تو مجھے فائدہ ہو رہا ہے جھوٹ بول کر، لیکن اندر سے کوئی چیز مجھے کاٹتی ہے کہ نہیں نہیں جھوٹ نہیں بولنا، اوئے نہیں دھوکہ نہیں دینا، پاؤں بھوکا مر جا۔ وہ کیا ہے؟ وہ روح کی طرف سے ایک وہ تقاضا ہے، اور اسی کا پھر کنورس خیر کی طرف رغبت، یہ تو ہے تمیز، جیسے یہاں ہے نا دو چیزیں، معرفت جمع محبت، پھر اسی کے ساتھ سمجھ لیں خیر سے محبت اور شر سے نفرت۔ میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میرا پیٹ تو سروائیول کے لیے کھانا مانگ رہا ہے، اور میرے پاس روٹی تو ہے، لیکن اس وقت ایک اور مانگنے والا آ گیا ہے، تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ مجھ سے زیادہ حاجت مند ہو، تو میں خود بھوکا مر گیا، میں نے وہ روٹی اس کو دے دی، لیکن پھر بھی مزہ آیا۔ وہ مزہ کیا ہے؟ وہ روح کی تسکین ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ سارا کا سارا کانسیپٹ، کہ جو اگر یہ بنیادی باتیں سمجھ میں آ جائیں تو تقریباً آپ روانی کے ساتھ پورا قرآن مجید پڑھتے چلے جائیں تو کہیں کہیں جو خاص کہیں ڈیٹیل یا کوئی تاریخ کا واقعہ آئے گا اس کے لیے آپ کو تفسیر پڑھنی پڑے گی، ورنہ سب کچھ انشاءاللہ خود بخود ہی ایکسپلین ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں اسی میں ایک بات جو ہے وہ اور جو ہے وہ سمجھ لیجئے، وہ اس کے اعتبار سے ہے آج کے ہمارے سبق کے اعتبار سے، یعنی اس تخلیقی پروسیس میں اگر آپ ایوولوشن کے ماننے والے ہیں، یعنی آپ بلیو کرتے ہیں، یعنی آپ وہ لیمارک کی بات کو بھی بھول جائیں اور ڈارون کی بات کو بھی بھول جائیں، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر انڈیویجول کو بھی تو ایک پروسیس کے تحت پیدا کیا ہے نا، ایک سیل سے پیدا کر کے میرا پورا وجود بنا ہے، آپ میں سے بھی ہر شخص ایک سیل سے ایوالو ہو کر پورا انسان بنا ہے نا۔ تو ایسے ہی اگر اس کو مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کسی ایولیوشنری پروسیس کے تحت انسان کو پیدا کیا تھا، تو اس میں کوئی کفر والی بات جو ہے وہ نہیں ہے، ایز لانگ ایز یو سے کہ اللہ کے حکم سے ہوا، اور روح بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ اس پروسیس میں کیا ہے کہ ہر جو لوور لیول ہے، یعنی فرسٹ بیکمز لوور، اور جو لیٹر ون ہے وہ اس کو رول کرتا ہے، وہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ عورت و مرد کے مسئلے پر جب گفتگو کا موقع ملا پہلی مرتبہ مجھے درس دینے کا، تو خیال آیا کہ یہ آئی شوڈ بی کانفیڈنٹ کہ پورا میرا ذہن واضح ہو، تو پھر میں نے تفسیریں وغیرہ بھی دیکھی اور کچھ لوگوں سے بھی ملا، اس میں مجھے محسوس ہوا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے فیمیل سیکس جو ہے یہ ارلیئر ہونا چاہیے میل سیکس کے مقابلے میں۔ تو میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، تو جو اینٹمولوجسٹ تھے، یعنی 3-4 اینٹمولوجسٹ سے میری بات ہوئی، تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن انہوں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا، سوال یہ کیا کہ جب یونی سیلولر اینیمل تھے تو ان کے جو سیل کے اندر کروموسومز کی نیچر تھی وہ ایکس ایکس تھی، ایکس وائی تھی۔ یہ لوگ یعنی بایولوجی پڑھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو کروموسومز ہوتے ہیں جن کے اندر سارے کیریکٹرز ہوتے ہیں، جو فیمیلز کے کروموسومز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پیئر جو ہوتے ہیں وہ ایکس ایکس ہوتے ہیں، لیکن جو میل سیکس ہوتا ہے اس میں ایک پیئر جو ہوتا ہے وہ ایکس وائی ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب یونی سیلولر اینیمل تھا تو اس میں، یعنی یہ تو مجھے یاد تھا پڑھا ہوا بایولوجی میں کہ وہاں پر اصطلاح ہوتی تھی مدر سیل ڈاٹر سیل، یعنی فادر سیل سن سیل نہیں بلکہ مدر سیل اینڈ ڈاٹر سیل۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ جب یعنی نہیں تھا، سیکس ڈفرینسیشن نہیں تھی، ایک ہی سیکس تھا، یعنی یونی سیلولر اینیمل ایک ہی سیکس، تو اس کی نیچر جو تھی فیمیل سے سملر تھی، سملر ٹو فیمیل تھی یا میل تھی؟ تو اینٹمولوجسٹ نے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن مجھے کہا کہ ایکس ایکس نیچر تھی، وہ فیمیل تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایکس وائی جو ہے دس از آلسو این ایوالوڈ فارم، لہذا ایکس ایکس ہیز ٹو بی اے سبسروینٹ آف ایکس وائی۔ تو اس سے بھی ثابت ہو گیا۔ پھر اس کو بھی اگر آپ فردر جو ہے وہ اس کو بھی آپ بھول جائیں، ایک طرف رکھ دیں کہ انسان کا وجود جو ہے یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جذبات
جمع بریک. یعنی انسان کے جذبات جو ہیں وہ انسان کے اندر موومنٹ پیدا کرتے ہیں. اور ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فینومینن بنایا ہے جو جذبات کو کنٹرول کرنے والا فینومینن ہے. اچھا، شراب جب انسان کو پیتا ہے، شراب کے نشے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بے ہوش تو نہیں ہوتا، اس کے لیے اصطلاح کیا ہے؟ مد ہوش. لیکن ہوتا کیا ہے اس میں انسان کی جو جذبات ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ یہ بریک فینومینن جو ہے انسان کا، یہ سپریس ہو جاتا ہے. تو جیسے گاڑی کی اگر بریک فیل ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. تو شراب میں کیا ہوتا ہے کہ بریک فینومینن جو ہے یہ سپریس ہوتا ہے اور انسان کے جذبات جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اب ایک اور اینگل سے دیکھیں، مرد اور عورت میں کیا فرق ہے؟ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے. تو ایکسپیرینس ہمارا کیا ہے؟ یعنی اس اعتبار سے بھی اگر آپ اس پورے ایوولوشن کے پروسیس میں سے گزر کر آئیں تو نیچے کیا ہے؟ جذبات ہیں، اور جوں اوپر جا رہا ہے جذبات پر کنٹرول بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اگر آپ اس پروسیس کو بلیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مین شوڈ ہیو مور کنٹرول آن ہز ایموشنز ایز کمپیئر ٹو دا ویمن. اچھا، اب مرد اور عورت میں فرق کیا ہوا؟ سے اگر آپ کوئی ریشو قائم کرنا چاہتے ہیں، اٹ کین بی مور، لیکن کم سے کم جو کیا ہوگا کہ جذبات اور بریک کا جو ریشو ہوگا، کنٹرول کا، بریک کی بجائے کنٹرول کا ہے. یعنی کم سے کم آپ کو کیا ماننا پڑے گا کہ ادھر یہ 51 اور یہ 49 ہے، اور یہاں پر آپ کو یہ ماننا پڑے گا جذبات اور کنٹرول کا جو ریشو ہے وہ یہاں پر 49 آپ کو ماننا پڑے گا اور یہاں پر 51 ماننا پڑے گا. تو مطلب کیا ہوا کہ عورت جو ہے وہ مرد کے زیادہ مقابلے میں زیادہ ایموشنل ہے. اچھا، رہا یہ کنٹرول، تو یہ کنٹرول کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کا نام ہے عقل. عقل کے معنی ذہانت نہیں ہے بلکہ بریک فینومینن، کہ اپنے جذبات پر کنٹرول جو ہے اس کا نام عقل ہے. اس لیے کہ عربی زبان میں عین قاف لام کا مادہ آتا ہے باندھنے کے لیے، اور عرب اقال اس رسی کو کہتے تھے کہ جس سے عرب بدو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا، اور جب وہ سوار ہوتا تھا تو پگڑی کے اوپر اس رسی کو باندھ لیتا تھا. اب عرب جو ہے وہ اونٹ پر تو سوار نہیں ہوتا، مرسیڈیز اور کیڈلیک پر سوار ہوتا ہے، لیکن آج بھی اس کا جو ٹریڈیشنل جو اس کی ایک ہے علامت ہے وہ وہی اقال ہے. آج بھی اس کو اقال کہتے ہیں، جو ان کے رومال کے اندر وہ رسی، اب تو وہ سونے کی تاروں کی بھی ہوتی ہیں، اسٹیٹس سمبل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، تو آج بھی اسے اقال کہا جاتا ہے. تو انسان کی شخصیت میں اس کے جذبات کو باندھنے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقل ہے. اور یہی حدیث ہے، مطلب ہے میرے نزدیک اس حدیث کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ناقصات العقل قرار دیا ہے کہ وہ عقل کی کسیاں ہیں، شارٹ ان عقل ہیں. تو شارٹ ان عقل اگر آپ اس کا ذہانت مطلب لیتے ہیں تو وہ تو ہمارے تجربے کے خلاف ہے. نمبر تو وہ زیادہ لے رہی ہیں، میٹرک میں بھی، انٹر میں بھی، بی اے میں بھی، لیکن یہ بھی ہمارا تجربہ ہے کہ وہ عقل جو ہے وہ واقعی ان میں کم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ وہ جذباتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو طلاق کا اختیار نہیں دیا. مرد کے اندر بھی جذبات ہیں لیکن جذبات کے ایکسپریس کرنے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک کنٹرول عطا کیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ جو حکمت آئی تھی نا بات کہ اللہ جو ہے وہ العزیز بھی ہے، آل مائٹی بھی ہے اور آل وائز بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وزڈم جو ہے اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ایگزیکیوشن پاور جو تھی اس کی وہ مرد کے حوالے کرتا، عورت کے حوالے نہ کرتا، کیونکہ عورت جو ہے وہ ریلیٹیولی زیادہ جذباتی واقع ہوئی ہے. تو ہمارا اصولی مضمون تو مکمل ہو گیا. آگے پھر ان جذبات کی بھی ریشو قرآن مجید نے اس مضمون کو بھی اخیر کر دی ہے کہ مرد کے جذبات کو بھی قرآن مجید نے ڈسکرائب کر کے 6 کی ایک پوری لسٹ دے دی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 بڑی زبردست آیات میں سے ہے جس میں وٹ اٹریکٹس مین اس کی ایک لسٹ آئی ہے. اچھا، اس لسٹ میں کیا ہے؟ نمبر 1 عورت ہے، نمبر 2 بیٹا ہے، نمبر 3 دولت ہے، نمبر 4 سواری ہے،
اور نمبر 5 مویشی، اور نمبر 6 کھیتی۔ اور آپ دیکھ لیں، اس آیت کو ایک طرف رکھیں، ایک نظر انسان مردوں کو دیکھیں، ایک طرف اس آیت کو پڑھیں، تو آپ کو ڈٹو کاپی نظر آئے گی کہ انسان کی موومنٹ سب سے زیادہ وومن اورینٹڈ ہے۔ نمبر 2 سن اورینٹڈ ہیں، بچے کے لیے مستقبل اس کے پر سوار رہتا ہے، بچے کا مستقبل۔ پھر مال و دولت کا کریز ہم میں سے کس کو نہیں ہے؟ اور مرد کے ویک پوائنٹس میں سے برانڈڈ رائڈ یعنی صرف رائڈ نہیں کہا، یعنی کہا کیا الفاظ کے والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، یعنی صرف گھوڑا نہیں، نشان زدہ گھوڑا، یعنی برانڈڈ رائڈ جو ہے وہ مرد کا ویک پوائنٹ ہے۔ اور مرد بوڑھا جب ہو جاتا ہے تو خواہ وہ کا تاجر ہو، خواہ وہ انڈسٹریسٹ ہو، تو ایک فارم بناتا ہے اور اس میں کوئی فارمنگ کرتا ہے اور وہاں پر مویشی رکھتا ہے۔ تو بیوٹیفل آیات میں سے۔ جبکہ عورت کے جو ویک پوائنٹس ہیں، اس کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ کون ہے؟ مامتا۔ اس کو سورہ حج کی دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے، قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا، کہ لوگوں اللہ سے، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے، اور جس دن تم اسے دیکھو گے تو تم دیکھو گے کہ ہر یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ کیوں؟ اور وَتَضَعُ ذَاتُ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے نشے کی حالت میں۔ یہ مرد کا ذکر ہے، یعنی پہلی دو تو ظاہر ہے کہ عورتوں ہی کے بارے میں ہے، اور یہ مرد کے بارے میں ہے کہ مرد کی ٹاپ کوالٹی کیا ہے؟ عقل، اور وہ ایسے نظر آئے گا جیسے نشے کی حالت میں ہو، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔